बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। अल्लाह ताला जो है वो गालिब भी है और जब बदला लेने पे आए तो फिर उसको कोई दुनिया की क़ुव्वत और ताकत बदला लेने से रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला का एक उसूल रहा है शुरू से कि जब कोई सरकशी करता है तो आम तौर पर उसको अल्लाह ताला ढील देता है, और उस ढील में वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, जिनको ढील मिलती है वो समझते हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक है, इसके अलावा हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो सकता, सितम नहीं हो सकता, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, नुकसान नहीं हो सकता, ये हमारी मर्ज़ी से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर अल्लाह ताला आखिर में अपनी कुदरत और कुव्वत दिखाता है कि असल मालिक मैं हूँ। तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े फ़राईन आए हैं जिन्होंने अपने अपने अदवार के अंदर जुल्म सितम की बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें रकम की हैं, लेकिन जैसी जुल्म सितम की दास्तान यजीद ने रकम की है, बिला शक व शुबा ना उससे पहले ना उसके बाद ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, हो ही नहीं सकती। तो ये यकीनी तौर पर वो जिसको कहते हैं ना कि जुल्म का मैन ऑफ द मैच, वो ये यजीद बना है। अगर इस दौर के अंदर भी जो तहकीकी दौर है, जब किताबें लाइब्रेरीज जो हैं वो बिल्कुल आसानी से नेट के ज़रिए अवेल हो जाती हैं, उस दौर में भी ये लोग यजीद के इस कदर फ़रेफ्ता हैं कि अलैहिस्सलाम या रहमतुल्लाह अलैहि ऐसे जुमले बोलते हैं। अगली सोच आप ये सोचें कि अगर आज ही इन लोगों को इक़्तिदार मिल जाए तो उसके बाद फिर ये जो मुहिब्बान अहले बैत हैं उनके साथ ये क्या सलूक करेंगे। ठीक, तो ये अच्छा पूरी तारीख जो है वो किसी भी वक्त अब हम वापस आ गए ना फिद दुनिया वल आखिरह। जी बिल्कुल, 14 सदियों में वाकई लानत ही चल रही है, लानत चल रही है और ये क़यामत तक चलती रहनी, रुक नहीं सकती। जी, इसमें जहाँ तक कातिलीने अहले बैत के साथ जो अंजाम हुआ उसको हम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ इंतकाम तो वो है जो बराह रास्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से लिए हैं, ठीक है, और कुछ इंतकाम लोगों से ऐसे हैं जिनको अपनी कुदरत के साथ साथ आलम असबाब से लिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें असल में अल्लाह ने दिखा दी। अगर सिर्फ आलम असबाब होता तो लोग कहते जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अल्लाह ने अपनी तकदीर भी इसीलिए दिखाई है कि ये जो है बेबहरा ना हो जाओ इन चीज़ों से, ये जो इंतकाम ले रहे हैं ये भी मेरी ही तकदीर से ले रहे हैं। कभी मैं अबाबील भेज के करता हूँ और कभी मैं वो क्या था मुख्तार सकफी से भी ये काम करवा सकता हूँ। तो इसी सिलसिला में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बहुत ज़्यादा उलुल अज़्म हस्तियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले भी जो अहले बैत अतहार के साथ जुल्म करने वाले हैं उनके हवाले से एक हदीस पाक मैं अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपने जो है ये इमाम दैलमी ने इस हदीस को नकल किया और मुनाकिब के अंदर जो है वो इब्नुल मुग़ाज़ली ने और दीगर ने इसको नकल किया है, इमाम कुर्तुबी वगैरह ने, कि मामला ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुसूल बरकत के लिए, हुसूल रहमत के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरे भाई के ऊपर रहमत फरमा दे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन जो रहमत है वो तो हर वक्त हर शख्सियत उसकी अल्लाह ताला से तलबगार होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप ये दुआ करें ना कि सारी दुनिया की मगफरत कर दे, सारी दुनिया के ऊपर रहमत कर दे, तो मैं पूरी दुनिया पे रहमत कर सकता हूँ सिवाय कातिल हुसैन के। अल्लाह, अच्छा जी। जी, ये मैंने हवाले कोड कर दिए हैं। हमारे यहाँ एक बीमारी ये भी पनप रही है कि जो बात की जाए उस अहले बैत की मोहब्बत में उसको लोग कह देते हैं कि ये राफ़ज़ियों से है, और जो दूसरी तरफ हो तो वो खारजियों से। हम अहले सुन्नत का जो मिजाज है शुरू से हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, या काबिरीन ने इसको बयान फरमाया। मैंने दैलमी का हवाला दिया है और इमाम कुर्तुबी की तफसीर का दिया है और दीगर किताबों में मुग़ाज़ली वगैरह की मनाकिब के अंदर मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि कातिल हुसैन की मग़फ़िरत ना होना और उसके ऊपर सज़ा और अज़ाब का तारी होना, ये तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी वाज़े फरमा दिया था। अच्छा जी, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी ख्वाब बाज़ लोगों ने देखा, क्या भी परेशान है और मैदान करबला में देखा उनको। जी जी, इसी तरह ही है जी, ये इस बारे में भी रिवायात काफ़ी मिलती हैं, लेकिन हम इंतकाम की तरफ ही बात करते हैं। हाँ जी, उधर ही वापस जी। इसमें इनका हशर, जी इनका हशर तो पहले तो ये हुआ कि लोगों ने, इनके दो हशर होने, जी एक हो चुका, अभी बाकी है, क़यामत तक की लानत तो पड़ रही है, उसके बाद अभी हिसाब बाकी है। तो ये अमर बिन साद जो है ये बैठा हुआ था, तो एक शख्स से बात करने लगा जो बनी बकर कबाइल में से था। उसको कहने लगा कि यार बताओ, ये हुसैन का जो मामला हुआ है हमारे साथ, जो मैंने उससे किया है, इस बारे में क्या तुम मुतमईन हो कि मैंने ठीक किया है?
تو اس نے کہا بھی ظاہر ہے یہ اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے تو اس کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بارے میں کیا کہوں. اس نے کہا کچھ کہہ. اس نے کہا میں اتنا کہہ سکتا ہوں بس تمہارے لیے کہ قیامت کو تو بھی آئے گا اور حسین بھی آئیں گے. حسین کی شفاعت ان کے نانا جان کریں گے اور تیرا نانا کرے گا. وہاں پر رزلٹ جو ہوگا وہ تیرے سامنے نکل آئے گا. یہ لوگوں نے اس کو اس کے منہ پہ جو ہے وہ زجر و توبیخ کرنی شروع کر دی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی روایت وہ لائے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سوائے جو ابھی ذکر ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ فرماتے ہیں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور حضرت امام حسین کے, ان دونوں شخصیات کے علاوہ کسی کے وصال پر آسمان اس طرح رویا نہیں ہے, بلکہ وہ رویا ہے تو صرف انہی دونوں ہستیوں کے وصال پر رویا ہے. ایک شخص جو ہے ازدی تھا, تو اس نے نماز عشاء ادا کی اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ اس وقت نابینا ہو چکا ہے. وہ نابینا ہو چکا ہے. اب ساتھ والوں نے کہا یار رات تو ٹھیک تھا, تو ابھی تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب میں سویا ہوں تو خواب میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. آپ نے آ کر مجھے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ تو بھی میرے بیٹے کے قاتلوں میں سے ہے. تو میں آگے سے بول نہیں سکا, میری خاموشی میرا اقرار تھی. تو ایک خون پڑا ہوا تھا آپ کے پاس برتن میں, آپ نے دونوں انگلیاں ساتھ میں بتایا کہ یہ شہادت والی اور یہ درمیان والی, یہ وسطی اور سبابہ, یہ دونوں انگلیاں آپ نے خون کے اندر ڈبوئیں اور ڈبو کر دونوں میری آنکھوں کے اندر داخل فرمائیں, اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو میں نابینا ہو چکا ہوں. تو یہ انتقام جو ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا شروع ہو چکا ہے. جہاں تک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنا عبید اللہ ابن زیاد اور خولی اور شمر وغیرہ, ان کو جو سزائیں ملی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. یہ لیکن عمر بن سعد, اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو روایات میں تھوڑی تقدیم و تاخیر موجود ہے. شمر ذی الجوشن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا, ابلغ کتا, جی میں دیکھ رہا ہوں کہ چاٹ رہا ہے میرے خاندان کا خون. اچھا اس کو کتے کے آگے ڈالا گیا, یہ مجھے بڑی راحت ہوئی ہے. اس کو ڈالا بھی کتے کے آگے گیا, ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالی اور محدثین جہاں پر یہ روایت بیان کرتے ہیں وہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں جو اکثر میں نے محدثین کا دیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتا ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے فرما دیا. یعنی یہ جملہ ساتھ میں ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اور نہ سمجھو, حضور کے فرمان میں. میں اس بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عمر بن سعد کا مسئلہ بھی ایسے ہوا. پہلے مختار نے اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کے لیے, اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے, لیکن پھر ایک رات اس نے پہلے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے اللہ کے آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے بھی خوش ہوں گے. اگلا دن جب ہوا تو اس نے عمر بن سعد کو بلوایا اور بلوا کر اس کو اسی طرح قتل کروایا جس طرح امام علی مقام کی طرف اس نے نسبت کی تھی. اس کا بیٹا حفص بن عمر تھا, اس کو بھی قتل کروایا اور کہنے لگا پہلے اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے, یہ چھپا ہوا تھا نا, اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے, اس نے کہا گھر پہ ہے. یہ وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے. اس میں یہ تھا کہ اس کو امان نامہ بھی پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا, یہاں سے بھاگ گیا پھر واپس بلوایا, وہ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے. لیکن ہم اختصاراً عرض کر رہے ہیں کہ پھر اس نے جب دونوں کو قتل کیا تو کہنے لگا کہ یہ عمر بن سعد کا قتل جو ہے وہ امام پاک کے مقابلے میں, اور اس کے بیٹے حفص کا ہے وہ حضرت امام علی اکبر کے, اگرچہ دونوں کے اندر مماثلت نہیں. تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ جب اس کو عمر بن سعد کو قتل کیا نا, اس کو خبر مل گئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا, تو اس کے بیٹے کو کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا, تمہارا باپ جو ہے, خبر آئی نا کہ راستے میں قتل کر دیا اس کو, تو اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ, کیا مزہ رہا جینے میں, میرا باپ قتل ہو گیا. اس نے کہا چونکہ جینے کا مزہ نہیں رہا, اب تمہاری بھی صفائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ فکرہ کہیں ذرا کہ کس کے بدلے؟ حضرت امام حسین کے بدلے میں قتل ہوا عمر بن سعد, اور حضرت امام علی اکبر کے بدلے میں قتل ہوا ہے حفص بن عمر. لیکن دونوں میں کوئی برابری نہیں, یہ ساتھ میں واضح بھی برابری نہیں ہے کوئی. اگر وہ یہ جملہ نہ بولتا تو سمجھا جاتا شاید انتقام پورا ہو گیا. یہ اس کا اعلان تھا کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. خولی جو تھا, جو آپ کا سر مقدس جو ہے اتار کے لے کے گیا تھا, تو اس نے جب اپنے گھر جا کر رات کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا تو کہا ہاں بھئی آپ آگے رات کو اتنی دیر سے آئے ہیں, تو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ میں جو ہے نا وہ یزید کے باغی کا سر لے کے آیا ہوں. تو کہنے لگے کون سا باغی؟ کہنے لگے امام حسین کا سر لے کے آیا. تو وہ کہنے لگی کہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کوئی تحائف لے کر یا کوئی گھر میں اچھی چیزیں, اور تو حضرت امام حسین کا سر لے کے آیا. اس وقت سے اس نے دل میں جو ہے وہ اس سے نفرت رکھ لی, اور اس کے بعد اس کے بستر کے بھی قریب نہیں آنے دیا اس نے, اس کو بالکل نفرت رکھی. اور اس کے بعد جب یہ مختار کی فوجیں گئی ہیں ادھر, تو رات کو انہوں نے اٹیک کیا تو یہ اندر چھپ گیا, ایک ٹوکرا اوپر رکھ کے اس کے نیچے, مرغیوں والا ٹوکرا. تو جب اس کے اندر چھپا ہے تو اس وقت جو ہے
وہ انہوں نے پوچھا بھی کدھر ہے, انہوں نے منہ سے تو کہا بھی مجھے نہیں پتا اور انگلی سے اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے, تو وہاں سے نکال کے جو ہے وہ پھر اس کو قتل کیا گیا. اسی طرح حرمل جو تھا جس نے حضرت امام علی اصغر پر تیر چلایا تھا, تو اس کو بھی ایسے ہی کیا گیا کہ پہلے اس پہ تیروں کی بارش کی گئی اور آخری تیر جو ہے اس کے گلے پہ رکھ کے مارا گیا. اسی طرح دیگر جو ہیں, بلکہ ایک شخص کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے بخش دے, اگرچہ مجھے پتا کہ تو مجھے بخشے گا نہیں, اور منہ پہ اس نے نقاب ڈالا. وہ لوگوں نے کہا بھی طواف کرتے ہوئے تو چہرہ صاف ہونا چاہیے ظاہر, اور تو نے, اس نے کہا میری مجبوری. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ لے کے جاتے تھے. 50 لوگ ہم متعین تھے. ہوا یہ کہ ایک دفعہ رات کو ہم وہاں پر رکے ہیں, باقی میرے ساتھی سو گئے اور میں جاگ رہا تھا. 70 کے باقی ساتھی جو ہیں وہ میرے اس وقت سو گئے, میں جاگ رہا تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے دیکھا آسمان سے دروازہ کھلا ہے, فرشتے آ گئے, پھر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل یہ تشریف لائے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, موسیٰ, عیسیٰ, تو سرکار کی تشریف آوری ہوئی. تو اس وقت سر مقدس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. پھر آپ کا میں اختصار کرتا ہوں کہ آپ کے اشارے سے وہ جو باقی لوگ تھے وہ وہیں پر مر گئے, اور اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان عبرت بنایا اور کہنے لگا تب سے میرا منہ جو ہے وہ کی طرح ہو گیا ہے, لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں رہا. جب اس نے یہ اقرار کیا ہے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر, تو لوگوں نے اس کو نکال دیا, کہنے لگے نکلو یہاں سے, تم تو پہلے معذب ہو چکے ہو, تمہاری نعوذت کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ آئے. اس کو نکالا, باہر گیا تو باہر جاتے اس پہ بجلی گری اور یہ بھی واصل جہنم.